السلام علیکم جی۔ جب کوئی قوم مسلسل بدعمالیوں میں پڑ جاتی ہے تو اس پر آسمانی آفات عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ پہلی قوموں کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان کا عذاب آیا تھا، اور قوم عاد پر تند و تیز ہوائیں یعنی کہ آندھی چلنے کا عذاب آیا تھا، اور قوم سمود کے اوپر زلزلہ آیا تھا، اور فرعون کی قوم پر مینڈکوں کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اور وہ برتن کھولتے تھے تو اس میں خون ہی خون ہوتا تھا، اور آسمان سے اولے برسنے کا عذاب آیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں، ہم ان کو چھوٹے بڑے عذابوں سے پکڑتے رہے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یہ جو اللہ کی طرف سے الارمنگ طور پہ زلزلہ آنا، اولے برسنا، تیز و تند ہواؤں کا چلنا، طوفان کا آنا اور آندھی کا چلنا، یہ ایک الارم کے طور پہ ہوتا ہے کہ جی تاکہ میرے بندے توبہ کریں اور نصیحت پکڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مال غنیمت کو گھر کا مال سمجھ لیا جائے، اور دوسری چیز ہے کہ امانت کو دبا لیا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی زکوٰۃ دینے کو نقصان سمجھا جائے، اور علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، جو کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی سچویشن ہے کہ لوگ ماؤں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان دوست کو اپنے قریب کرے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے۔ مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، گانے والی عورتیں موسیقی کے سامان جب عام ہونے لگے، اور شراب جب سر عام پی جانے لگے، امت کے بعد والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر جب لعن طعن کرنے لگیں، تو جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، کہ آپ نے تازہ ترین دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت نہ ہو رہی ہو، کسی نہ کسی صورت میں یہ جرم موجود ہیں قوم میں۔ تو پھر ایسے ہی حالات کا سامنا کرو جس طرح کے اسلام آباد میں اولے پڑے، جس طرح کے بڑگرام میں ایک آسمانی بجلی پڑی ہے اور کڑک آئی ہے جس نے کافی نقصان کیا ہے۔ کچھ گزرے دنوں میں یہ زلزلے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب یہ نشانیاں عام ہو جائیں تو پھر اس چیز کا انتظار کرو کہ زلزلے آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں، آندھیاں، طوفان، زلزلے، آسمان سے بجلی کی کڑک آنا، بجلی گر جانا اور اس سے لوگوں کا ہلاک ہونا یا نقصانات ہونے، اور تیز طوفان آنے، اولے برسنے، جو کہ تازہ ترین یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہوں گی کہ جب کبھی دیکھا ہے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں، اور اس کے دانے پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسبیح کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے پے در پے گرتے ہیں، ان کو بندہ روکنے کے باوجود، کوشش کے باوجود بھی نہیں روک سکتا۔ اس طرح آسمانی آفات اور اس طرح آسمانی عذاب اتریں گے جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ یہ عام ہم نے دیکھا ہے اور سنتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں کہ جی روزانہ کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، درخت اکھڑتے ہیں، مکان اڑ جاتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کے چھتوں پہ لگائے گئے سولر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور آسمان سے بجلی گرتی ہے، گھروں کو آگ لگتی ہے، اور آسمان کی بجلی گرنے سے کتنے ہی جانور اور کتنے ہی انسان وہ مر جاتے ہیں۔ موجودہ دور کی سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کی مرضی کی ہوتی ہیں وہ دین سے لے لیتے ہیں، اور جو ان کی مرضی کی نہیں ہیں وہ نہیں لیتے ہیں۔ ارباب اختیار کو دیکھ لیں، جہاں پہ ان کا فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ اشاعت کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے وہاں سے دین کی اشاعت نہیں کرتے، بلکہ اس کو لاقانونیت یا کسی غلط دہشت وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے جب یہ حالات بن جائیں اور اس طرح امت کٹ رہی ہو جس طرح فلسطین کے حالات ہیں۔
اور پکار پکار کر بچے اور عورتیں مدد کے لیے پکار رہے ہوں اور لوگ اپنی ہی مگن میں اور مستی میں پڑے ہوئے ہوں، تو پھر اس طرح کی آفات اور بلیات اور آسمانی بجلی کا گرنا، زلزلوں کا آنا، زمین میں دھسا دینا، شکلیں مسخ کر دی جانے لگیں گی اور مختلف طرح کے عذاب جب اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی یا زلزلہ دیکھتے تو خوف محسوس کرتے، توبہ استغفار کرتے کہ یا کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب موجودہ حالات میں زلزلے، آندھیاں، طوفان ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اولے برس رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، اور گھروں کی اور سارے پھل اور فروٹ اور سارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اولے برسنے کی وجہ سے، تو اس حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نماز، دعا اور قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے زلزلے، آندھی، طوفان، عذاب، کار، ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔